السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 20 دسمبر 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت بڑی رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج ملحد جاوید اختر اور حضرت مولانا مفتی شمائل صاحب ندوی کے بیچ زبردست مناظرہ ہوا ہے۔ جس طریقے سے حضرت مولانا مفتی شمائل صاحب ندوی نے مناظرہ کیا ہے، تمام حضرات ان کے قائل ہو گئے ہیں اور ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ الحمدللہ، اسی کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کے استاذ مولانا توقیر صاحب نقشبندی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے آپ نے مناظرے کے نہایت ناسک اور فکری اعتبار سے اہم موضوع کیا خدا کا وجود ہے پر حق کی ایسی مدلل، متوازن اور وقار سے بھرپور ترجمانی کی کہ باطل کی ساری تعویلات دم توڑ گئی۔ جاوید اختر صاحب کے اعتراضات کے مقابلے میں آپ کی گفتگو علم، حکمت اور بصیرت کا حسین امتزاج ثابت ہوئی، جس نے اہل ایمان کے دلوں کو تقویت اور متلاشیان حق کے اذہان کو نئی روشنی عطا کی۔ یہ کامیابی در حقیقت نصرت خداوندی، آپ کی تیاری، اخلاص نیت اور آپ کے امپریسیو کمیونیکیشن اسکلز کا نتیجہ ہے۔ آپ نے نہ صرف وجود باری تعالیٰ پر عقلی و نقلی دلائل پیش کیے بلکہ اسلامی فکر کی سربلندی اور دین حق کے وقار کا بھرپور دفاع کیا۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مساعی جمیلہ کو شرف قبول عطا فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں مزید برکت دے اور آپ کو ہمیشہ حق کی ترجمانی اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر ملحد کے درمیان حالیہ پوری ڈبیٹ سنی گئی۔ جو انداز گفتگو مفتی شمائل صاحب ندوی کا تھا انتہائی اکیڈمک اور نپاتلا تھا اور یہ محسوس ہوا کہ واقعی وہ مکمل تیار ہیں، اور دوسری طرف جیسا کہ پہلے سے ہی امید تھی کہ جاوید صاحب کی کوئی تیاری نہیں ہوگی، بعین ہی وہی چیز ثابت ہوئی اور انداز لب و لہجے سے صاف واضح تھا کہ روا روی میں جب ملحد بنے ہیں کوئی ٹھوس دلیل ان کے پاس ہے بھی نہیں۔ مفتی شمائل صاحب ندوی کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ دوستو، مفتی شمائل صاحب ندوی نے جو سوال کیا تھا وہی سوال متکلم اسلام مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب نے بھی کیا، لیکن دونوں مرتبہ جاوید اختر گھما گیا۔ جاوید اختر کوئی معقول جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، بار بار مذہب پر آ رہا ہے جو آج کا موضوع نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، مفتی شمائل صاحب ندوی کا انداز و اعتماد لاجواب ہے۔ جاوید اختر انتہائی بدگو اور قماش مزاج کا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بحث کو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں فیصل رحمان صاحب لکھتے ہیں کہ فبہت الذی کفر۔ میں نے جاوید اختر کی بہت سی ڈیبیٹس دیکھی ہیں، لیکن جتنا کانفیڈنس سے وہ بولتا ہے وہ کانفیڈنس آج دیکھنے میں نہیں آیا۔ شروع ڈیبیٹ سے ہی سہما ہوا اور عجیب سی کیفیت میں تھا۔ شاید یہ مفتی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی۔ ماشاءاللہ، زبردست دلائل دیے مفتی صاحب نے اور خوبصورت انداز میں فرنٹ فوٹ پر آ کر اپنی بات رکھی۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی کاوش کو قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائے اور زندگی کے ہر میدان میں سرخ روئی مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں اظہار الحق بستوی صاحب کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب نے جاوید اختر کی ہوا نکال دی۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے واقعی زبردست تیاری کی تھی، انہوں نے جاوید اختر اور الحاد دونوں کی ہوا نکال دی۔ جاوید اختر نے اپنے تمام نظریات کی بنیاد صرف ٹرینڈ رسل کے فلسفے پر رکھ رکھی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے حسب معمول خدا کے خلاف اپنی دریدہ دہنی جاری رکھی، مگر مفتی صاحب نے اپنی شرافت کا دامن نہیں چھوڑا، جس کا اچھا اثر رہا۔ آخر میں مفتی صاحب نے اکثریت والی بات سے جاوید کو مات بھی دے دی، جس سے وہ رجوع پر مجبور ہوا اور کسی قدر نرم بھی ہوا۔ مفتی صاحب جیسے کم عمر فرد نے ایک منجے ہوئے عمر رسیدہ ملحد کو جس طرح سے دھول چٹائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کو اس میدان میں مزید آگے آنا چاہیے اور احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ مفتی یاسین ندیم صاحب کی مجمع میں موجودگی بڑی عمدہ بات رہی۔ اللہ تعالیٰ مفتی شمائل صاحب ندوی کی حفاظت فرمائے اور ان سے دین کی خوب خدمت لے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں عمار اختر فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ جاوید اختر سے مناظرے کی مکمل داستان عین شاہد کی زبانی۔ جاوید اختر اپنی دہریت اور تشخیص کا حالہ بنائے بیٹھے تھے، شروع سے آخر تک آج مکمل ڈیبیٹ دیکھی۔ آج کا دن تاریخ کے اوراق میں اسی فکری و علمی مباحثے کا نام رہا، جہاں ایک طرف الفاظ کے جادوگر جاوید اختر اپنی دہریت اور تشخیص کا حالہ بنائے بیٹھے تھے، تو دوسری طرف شمائل عبداللہ ندوی حقانیت اسلام کی شمشیر برہنہ بنے کھڑے تھے۔ یہ محض دو شخصیات کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ اس بات باری تعالیٰ اور
انکار فطرت کے درمیان ایک مارگ تھا جس میں الحمدللہ علم کی روشنی نے وہم کے اندھیروں کو تار تار کر دیا۔ جاوید اختر اپنی روایتی لفاظی اور فلسفیانہ موشگافیوں سے سامعین کو الجھانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، وہیں شمائل عبداللہ صاحب ندوی کے چہرے مہرے سے ایک الگ ہی وقار اور اعتماد جھلک رہا تھا، جبکہ بہت سے احباب کو تحفظات تھے کیونکہ ہم لوگوں نے مولانا کو ایسی ڈیبیٹ کرتے دیکھا نہیں تھا، وہی جاوید اختر منجا ہوا منہ زور ہے۔ خیر، شروعاتی مرحلے سے شمائل صاحب نے زبردست وضاحت مبحث کے ساتھ جس منطقی اور استدلالی طور پر دلیلیں پیش کی، اس سے جاوید اختر کے چہرے کی ہوائیاں ہم نے شروع سے ہی صاف اڑتے دیکھی، اور مسلسل وہ جواب کے بجائے ایموشنل آرگینمنٹ کے ذریعے موضوع سے باہر جاتے رہا، اور الفاظ کے ہیر پھیر سے جواب کے بجائے خود سوال قائم کر کے خود ہی اس کے منصف بنتے رہے، جبکہ مفتی شمائل صاحب ندوی کی گفتگو میں وہ کاٹ تھی کہ جاوید اختر کی فصاحت دم توڑتی نظر آ رہی تھی۔ جب دلیل کا جواب نہ بن پا رہا تھا تو جاوید اختر کے لہجے کی جھنجھلاہٹ اور اس کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ شاید شمائل صاحب کو ہلکے میں لے لیا تھا۔ آڈینس اور سامعین کے مسلسل سوالات سے بھی وہ نالا تھے۔ وہیں مولانا یاسر ندیم الوائسی صاحب نے بھی فقط ایک سوال کے ذریعے ہی جاوید اختر کی علم کی قری کھول دی اور لاجواب کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ تسلسل کے بطلان جیسے متفق علیہ آرگومنٹ کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یا پھر جان بوجھ کر صرف نظر کر رہا تھا۔ خیر، آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ملحدین کے پاس صرف سوالات، الجھنے اور ایموشنل آرگومنٹ ہے، باقی دلائل کی دنیا میں کچھ نہیں۔ مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب، آپ کی اس علمی فتح پر پورا ایوان علم و ادب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آپ نے جس شائستگی سے سامنے والے کے طنز کو علمی دلائل سے شکست دی، وہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ خداوند قدوس آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے قلم زبان کو اسی طرح دین حق کی سربلندی کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔